حضرت جریج ولی رحمت اللہ علیہ بنی اسرائیل دے اندر جریج نامی ایک بڑا صالح بندہ ہویا، پنڈ تو باہروں میں اونچی جگہ تے اپنی چوپڑی بنا لئی ہے، اتے بیٹھ کے اللہ دی عبادت کریا کردا ہے۔ یہ دی والدہ نے ایک دن اپنے بال بیٹے نہ کم پہ گیا، باہر آندی ہے چونکہ بوڑھی عورت ہے، ایک اونچی جگہ تے کمرے اندر عبادت کر رہا ہے، اس طرح اپنے پلکاں نو اپنے ابرو نو تاں چک دی ہے، ایتھے ہاتھ رکھ کے جویں بعد ماواں دی عادت ہے ایتھے ہاتھ رکھ کے آوازاں دینیاں، کہندی ہے یا جریج انا امکا کلمنی، اے جریج پتر میں تیری ماں ہاں، تھلے آ میرے نال گل کر۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں نے ماں لیتی ہوئی ہے، اماں دی آواز کرنا میں پہ جاندی ہے، میں سوچنا وا ایک پاسے نماز دوجے پاسے اماں دی آواز، میں آکھیا اماں نالوں اللہ دا حق بہتا ہے، لیکن ایتھے کی سی نفلی سی، نفلی نماز نفلی تین دے اماں آوازاں دے دے کے ٹر گئی، 3 دن ایسا ہویا، تیسرا دن آیا اماں آوازاں دیندی ہے لیکن جریج دی طرفوں کوئی آواز نہیں آئی، آخر اماں دے منہوں غصے نہ نکل گیا، اللہم ان ھذا جریج وہو بنی وانی کلمت فابا، انی کلمتہ فابا ان یکلمنی فلا تمدہ حتی تریہ المومسا۔ اللہ 3 دن ہو گئے نے، آ میرا پتر جریج ہے، میرے نال گل کرنا چاہنی ہاں لیکن میرے نال گل نہیں کرنا چاہتا، اللہ اونی دیر نو موت نہ آئے جب تک کسی بدکارا عورت دا منہ نہ ویکھ لے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لو دعت علیہ ان یفتن لفتنا، اگر ماں اس دن اس تو بھی کسی بڑے فتنے دی دعا بد دعا کر دیندی تے رب العالمین نے جریج نو ماں دی بد دعا دی وجہ تو بڑے فتنے اندر مبتلا کر دینا سی۔ اور بات غور کر دے جانا، غور کر دے جانا، ماں نے ایک جملہ بول دیتا ہے تے ادھر حضرت جریج رحمت اللہ علیہ یہ اپنی قوم دے اندر انہاں دے عزت نو چار چل لگے نے۔ حضرات ہر بات تے توجہ فرما دے لایا جے، حاسد اٹھے نے، حسد کرن لگ پے، انہاں چوں کسے دی تعلق سی کسی بری عورت نال، بدکارا عورت نال، آ گل ہے جریج مولوی ہے، صوفی ہے، اسی چودھریاں دے بال ہاں، ساڈی لوگ اینی عزت نہیں کردے جنی وہ بھی کردے نے، تے کہندی ہے میں پھر تہاڈے واسطے کوشش کوئی کراں کر۔ بدکارا اور حضرت جریج رحمت اللہ نے کوئی جاندی ہے، بار بار آوازاں دے کے دعوت دیندی ہے، لیکن حضرت جریج نے دے ول کوئی توجہ نہ دیتی، آخر کار اوتھے ایک بکریاں یا بھیڈاں دے چرواہے دے نال منہ کانا کر لیندی ہے، بچہ پیدا ہویا، بستی دے لوگ کٹھے ہوئے، تیری تے شادی نہیں ہوئی تے بچہ کتوں آ کے دی آڑا تے کڈلی وچ بات کرن ڈیا ہے نا، یہ دا جے بچہ تے تانوں پتہ ہے کہ نیکاں وال کو گل ہو جائے منسوب ہو جائے صحیح، اللہ اکبر، تحقیق ہی کرنی نہیں۔ تواڈے علاقے دے پتہ نہیں کہڑے گاؤں دے کو مولانا محمد عثمان ڈوگر صاحب نے، اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، میں پوسٹ ہی 1-2 پڑھی انہاں دے بارے، کسی لاہور کسی مسجد جے امام خطیب سن، بچیاں نے کتے چٹائیاں چٹوئیاں کٹھیاں کیتیاں جیاں کوئی پرانیاں چٹائیاں باہر کتے اگ لاتی، وہ اتنے ہے بھی نہیں، پڑھان گئے نے کتے، مگر لوگاں شور پات تاجا قرآن ساڑے تو بیچارے کو خورے سال ہو گیا جیلے تکے کھا رہے ہیں، اس بیچارے کو خبر ہی نہیں کہ مگر بچیاں صفائی کر کے اگ لائی، لیکن نیک بندیاں وال یہو جیاں گلاں منسوب اور کیس اللہ رحم کرے پوری ساڈی پھر یہو جہاں بندیاں تے بڑی ویسے دلیر ہوندی ہے، یہ مذہبی نے انہوں پھڑو جنہیں پھڑیا جا سکتا ہے۔ تو خیر
بات طرح توجہ فرما دے ڈایا جے حضرت جریج رحمت اللہ علیہ دے بارے جو بات کر دیں دیئے بستی والے کٹھے ہو جاندے نے حضرت جریج دی کلی نو ٹا دیں دینے معبد خانے نو ٹا دیں دینے انہاں نو مار پٹا پٹائی کر دینے حضرت فرما دینے کو گل تے دسو نا اور مینوں دسو مار دے کیوں مار مار کے تھک کے دے ہن دس رہا بچہ ویکھ یہ تیرے کام نے لوگوں کے بجائے شوق کرن دے تے تیرے کام کیڑے نے کہنے لگے اچھا بچہ لے آؤ اور بچہ لے آندا ہے اس اللہ دے بندے نے سب تو پہلے وضو کر کے نماز پڑھی نماز پڑھ کے اللہ تو دعا کر دینے دعا کرن تو بعد کہندے نے یا غلام من ابوک بچیا یہ دس تیرا باپ کیڑا ہے تے اللہ نے اس بچے کو بولن دی قوت عطا کی تھی بچہ توتلی زبان چو بول کے کہندا ہے میرا باپ فلاں بکریاں یا بھیڈاں دا چرواہا ہے اللہ اکبر کرامت ویکھ کے متاثر ہو گئے ہوں لگے نے حضرت جریج تو معافیاں منگن وہ حضرت جریج دے ہاتھ چومے کو پیر چومے کو سر چومے نالے کہندے نے حضرت جی معاف کر دیا جے اسی تہاڈی کلی سونے دی بنا دینے آ فرماندے نے جیو جی ہے اوہ جی بنا دیو تہاڈا کی پتہ کل نوں پھر ڈان آ جاؤ